ہم ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے یا پھر، اور یہاں بات صرف اور صرف عورتوں کی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے اپنی عبادات کی ماڈلنگ کرنے کا۔ ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، ہم یہ چاہتی ہیں کہ دنیا والے ہمیں بہت عبادت گزار کہیں، لیکن کہیں پہ بھی کیا ہماری عبادتیں ہمیں یہ اجازت دیتی ہیں کہ ہم کسی کی خوشیاں کھا جائیں، ہم اس چیز کو اپنا حق سمجھ کے کھا لیں؟ ہم شوہر ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، لیکن ہم اس مرد پہ حکومت کرنے کے لیے اس کے ساتھ منسلک عورت کو تگنی کا ناچ نچاتے ہیں، چاہے وہ اس کی ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو۔ ہم عورتیں یہ برداشت کیوں نہیں کرتی کہ ہمارا شوہر کسی کا بیٹا ہے، یا ہمارا بیٹا کسی کا شوہر ہے، ہمارا بھائی کسی کا شوہر ہے، یا ہمارا شوہر کسی کا بھائی ہے؟ ہم کیوں اتنی مشکلیں پیدا کر دیتے ہیں ان عورتوں کے لیے کہ کہیں نہ کہیں ان عورتوں میں سے ہی کوئی مظلوم ہوتی ہے اور کوئی ظالم؟ تو ظالم تو اپنا وقت جتنا ہے وہ اللہ کی ڈیل پہ گزار لیتی ہے، اور مظلوم کی آہ اس بات کا انتظار کرتی ہے کہ اس کی چیخیں وہ دنیا میں سنے گی یا آخرت میں، کہ اس کا وقت تو خدا نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم عورتیں اللہ تعالیٰ سے اس معاملات میں ڈریں، اور ان چیزوں میں اگر ہم نے ساس بن کے کوئی ظلم تشدد سہا ہے تو ہم اپنی بہو سے ایکسپیکٹ مت کریں کہ وہ سیم تشدد بلکہ اس سے کہیں زیادہ وہ بھی سہے۔ کیوں؟ اس کا نصیب اس کے خدا نے لکھا ہے، آپ کا نصیب آپ کے خدا نے لکھا تھا۔ اللہ بے شک دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن نصیب اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لکھے ہیں۔ کسی کے لیے کہیں کوئی راحت ہے تو کہیں کسی کے لیے کوئی مصیبت ہے۔ وہاں پر شاید ہو سکتا ہے آپ کے لیے راحت ہو اور اس کے لیے مصیبت ہو۔ تو ہم ہر وقت اپنے نصیب پہ شکر کرنے کی بجائے دوسرے کے نصیب سے کیوں الجھتے ہیں؟ ہم عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے، ہر وقت برا کوئی مرد ہی نہیں ہوتا، یہ عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کو کٹہرے میں کھڑا کروا دیتی ہیں۔